السلام علیکم سر. سر آپ اپنا نام اور تھوڑا سا انٹرو دے دیں آپ. جی میرا نام سید زین العابدین ہے اور میرا تعلق ہارٹ سے ہے. بائی پروفیشن جو ہے تو میں کمپیوٹر انجینئر ہوں, سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ میں ہوتا ہوں, اور اینڈورنس اسپورٹس جس میں لانگ ڈسٹینس رننگ وغیرہ ہیں اور ساتھ میں ماؤنٹینئرنگ ہے, یہ میرا کچھ شوق ہے, تو اس سلسلے میں سیاحت بھی کرتا رہتا ہوں. آپ کو خبروں میں آنا کیسا ہوا؟ اچھا, خپلو سے میری کافی پرانی وابستگی ہے. میں خپلو پہلی بار 1986 میں آیا تھا اپنے بڑوں کے ساتھ اور اپنے کچھ اساتذہ کے ساتھ, تو تب سے میرا خپلو کافی عرصے تک آنا رہا ہے. اور آخری بار میں یہاں آیا تھا 1998 سپٹمبر میں, جو کہ آج سے 26 سال پہلے. تو میرے ذہن میں ابھی تک آنے سے پہلے وہی پرانا خپلو پرانی یادیں ہیں, اور ابھی جب میں آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا چینجز آئے ہیں, لیکن اچھا لگا. تو 26 سال واپس 26 سال کے بعد آنے کا مقصد وہ پرانی وابستگی ہے تھی, لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں ابھی بھی یہ ایک ایسا موزوں علاقہ ہے کہ جہاں سے ہم نہ صرف جی بی کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بہت کچھ بہتر شروعات کر سکتے ہیں. میرے آنے کا مقصد ابھی یہ تھا کہ یہاں پہ ہم ایک ہائی الٹیٹیوڈ لانگ الٹرا رننگ رکھنا چاہ رہے ہیں, جس کے لیے ہم نے کچھ گراؤنڈ ورک کر رکھا ہے. ڈیٹیلز ہم جلد پبلسائز کریں گے, آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے. مختصراً میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پلان یہ کیا ہے کہ کچھ رنرز اور ایتھلیٹس کے ساتھ ہم آئیں گے یوم دفاع کو 6 ستمبر کو, اور تھلے گروپ سے ہم سٹارٹ لیں گے جو کہ تھلے پاس کا بیس کیمپ ہے. وہاں سے رننگ سٹارٹ کر کے تو لوکل گاؤں میں سے ہوتے ہوئے ہم خپلو سٹی تک پہنچیں گے, اور یہاں پہ ہم اس ایونٹ کو اینڈ کریں گے جو کہ ایک 55 کلومیٹر کا الٹرا ڈسٹینس بنتا ہے. اٹس اے 55 کلومیٹر الٹرا میراتھن, اور اس کے ساتھ مین مقصد یہ ہے کہ یہاں کی لوکل ہاسپٹیلٹی کو, یہاں کے خوبصورت انوائرمنٹ کو لوگوں تک پہنچایا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں اپنی طرف سے یہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ اس بار ہم کم از کم 200 کلدار رکھ لے کے آئیں گے کہ جو یہاں کی کمیونٹیز کے حوالے میں دی جائیں گے کہ وہ اپنے گھروں میں لگائیں, اس کو اون کریں, اس کا فائدہ اٹھائیں. اور اس کے علاوہ آنے سے کچھ دن پہلے جب ہم یہاں پہنچیں تو ہم اس علاقے کی صاف کریں, کیونکہ یہی کچھ موٹوز ہیں جو ہم اپنی رننگ ایکٹیویٹیز کے ساتھ لے کے چلیں. آپ جو تھلے بک سے کہہ رہے ہیں یہاں پہ, تو آپ سائیکلنگ کروا رہے ہیں یا رننگ کروا رہے ہیں؟ یہ رننگ ایونٹ ہوگا, سائیکلنگ کریں گے؟ نہیں, اس میں کیونکہ میں لاسٹ ٹائم آپ سر جمال سے ملی تھی پرنسپل ٹاپ پہ, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ سائیکلنگ رننگ سب کچھ کروا رہے ہیں سپٹمبر میں. صحیح. تو صرف آپ رننگ کریں گے؟ جی اچھا, ابھی اس وقت ہم صرف اس کو الٹرا رننگ ایونٹ رکھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ون ٹائم ایونٹ نہ. دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے کسی خاص گروپ میں نہیں کرنا چاہ رہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کو اچھے آرگنائز طریقے سے کریں تاکہ اس سے لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی آئے, ہم لوکل ٹیلنٹ کو بھی سپورٹ کر سکیں, ان کو بھی موقع دیں کہ وہ آگے. تو رننگ کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کچھ زیادہ اکوپمنٹ نہیں چاہیے, فینسی بائکس اور یہ چیزیں نہیں چاہیے, تو آپ اس کو آسانی سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. پھر اس ایونٹ کے ہونے کے بعد کا ارادہ ہے کہ ہم پھر آگے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے رننگ اور کلائمبنگ کی طرف, جس میں پاسز پہ ہائی اسکائی رن وغیرہ یہ سب چیزیں آئیں گی, لیکن ان اس کو ہم گریجولی ایڈ کریں گے, کیونکہ پہلی بار اور پھر ایک ہی ایونٹ میں سب کچھ کرنا تھوڑا مشکل رہتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو ایز اے رننگ ایونٹ رکھنا چاہ رہے ہیں, اور پھر اس کو ہم ڈائیورسفائی کریں گے باقی اسپورٹس کے ساتھ. آپ رننگ میں صرف میل ہیں یا آپ فیمیل بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ ایکچولی دیکھیے اسپورٹس میں جینڈر نہیں ہوتا, لیکن اور دوسری چیز ہے کہ اگر صرف میل رننگ کر کے ہیلدی رہیں گے تو ہمیں بیمار عورت نہیں چاہیے. کسی ملک کو بھی ان کا کوئی بھی ممبر صحت کی ایک معیار سے نیچے نہیں چاہیے, نہیں چل سکتی قوم. تو یقیناً یہ میل اور فیمیل دونوں کی پارٹیسپیشن کے لیے ہے. اس میں نہ تو کسی جینڈر کا ریفرنس ہے, نہ ہی نیشنلٹی کا ریفرنس ہے. لوگ باہر سے بھی آ سکتے ہیں اور ضرور آئیں گے کچھ عرصے کے بعد. یہ کر رہے ہیں اس میں آپ نے کہا کہ میل اور فیمیل دونوں, تو آپ ڈیٹ بھی آپ فائنل ہو گئی. آپ اس میں کیا کیسے اگر کوئی آنا چاہے تو آپ اس کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں
میرا کانٹیکٹ تو اب آپ کے پاس آ چکا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کی جو پراپر ویب سائٹ ہے اور رجسٹریشن فارم ہے وہ ہم آن لائن پبلش کریں گے اور وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. تو اس کے تھرو آپ ایک سمپل آپ نے ڈیٹیل اس میں انٹر کرنی ہے, جو بھی ایک بیسک انٹری فیس ہوگی تو اس کے ساتھ آپ اس میں جی. اس کے لیے چونکہ یہ دیکھیے یہ ایونٹ صرف ایک دن کی آن اسپاٹ رننگ نہیں ہے, یہ اس میں لوگ آئیں گے باہر سے, پاکستان کے مختلف علاقوں اور شہروں سے. پھر ہم نے اس کے ساتھ پلانٹیشن اور انوائرمنٹ کلیننگ کی ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے. تو یہ رننگ تو ایک ہی دن ہوگی, لیکن یہ کم از کم ایک ہفتے سے 10 دن کا ایک پوری کی پوری ایکٹیویٹی ہوگی. اچھا, رجسٹریشن فیس کیا ہوگی؟ وہ ابھی میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا, وہ میں پبلسائز کروں گا اپنی ویب سائٹ پہ. ایج کیا ہونی چاہیے, مطلب 20 سے؟ اچھا, الٹرا رننگ کے لیے منیمم ایج از 18, اس سے کم جو ہے تو میل فیمیل دونوں کی. اور اس میں ایک ہاف ڈسٹینس ہم رکھ رہے ہیں لوکل لوگوں کو اور اپنے ینگسٹرس کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو اس میں 21 کلومیٹر کا بھی ایک ڈسٹینس ہوگا. تو وہ 6 سال سے لے کے کسی بھی ایج تک کا بندہ کر سکتا ہے. جی. جب رننگ کمپلیٹ ہوگی جو پوزیشن ہولڈرس کے لیے آپ لوگ کیا انعامات رکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الٹرا ڈسٹینسز, ان کی ہائٹ, الٹیچیوڈ, پھر اس کا ٹریل, اور ساتھ میں ساتھ وہ ڈسٹینس اتنا ہوتا ہے لائک ابھی میں یہ 55 کے پر ہوگا. تو یہ آلریڈی چیلنجنگ چیز ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو کمپلیٹ کرنے والا فنیشر خود ایک بہت بڑا اچیور ہوتا ہے, چاہے وہ پہلا شخص ہو یا وہ رات کو آخری بندہ فنیشنگ لائن کو کراس کرنے والا, تاکہ وہ گیو اپ نہ کرے. پہلی چیز تو یہ ہے. تو آف کورس ان سب کے لیے فنیشر میڈلس ہم نے رکھے ہیں, ان کے یہاں رہنے کا انتظام, کھانے پینے کا انتظام. اور جو پرائز منیز ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی کچھ ٹاپ پوزیشنس کے لیے رکھیں گے, اور وہ پرائزز کیا ہوں گے اور ان کو کس طرح سے دیا جائے گا تو یہ ہمارے آفیشیل جب ویب سائٹ لانچ ہوگی تو اس پہ ہم اناؤنس کریں گے. لیکن ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ فور ایوری ون. اوکے سر, تھینک یو سو مچ. سر میں آپ سے لاسٹ میں ایک اوپینین لینا چاہوں گی. کچھ دنوں پہلے اس گردوں میں کچھ ٹورسٹ آئے تھے, انہوں نے ایک چیری کا ایک شاپ انہوں نے توڑ دیا تھا, جو کہ کافی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. تو اب اوبیسلی کیونکہ پاکستان اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں, تو آپ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. اس کے لیے دیکھیے, میں ہمیشہ 3 چیزوں کو پروموٹ کرتا ہوں. پہلا اصول جو ہم نے رکھا ہے کہ جب بھی کوئی ٹورسٹ یا ہمارا اپنا ایتھلیٹ کہیں جاتا ہے تو ہم اس کو 3 چیزوں کا بولتے ہیں کہ آپ خود کو ان 3 چیزوں کے متعلق اویئر کرتے جائیں. اور وہ پہلی چیز ہے کہ جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کچھ تھوڑا سا پڑھ کے جائیں کہ وہ علاقہ ہے کیا. یعنی آپ نے وہاں جا کے صرف انسٹاگرام کے لیے ریل نہیں بنانی. جانے سے پہلے آپ یہ پتہ کر کے جائیں کہ وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے, وہاں موسم کیسا ہے, وہاں آپ کے کھانے پینے کے لیے کیا ملے گا, وہاں کے نیچر میں کیا خاص بات ہے. یہ کرنے کے بعد آپ تھوڑی سی اپنی ریسرچ کریں کہ وہاں زبانیں کتنی بولی جاتی ہیں, وہاں کی ایتھنیسٹی ڈائیورسٹی کیا ہے, کس مختلف نسلوں کے لوگ وہاں رہتے ہیں, اور وہاں کا کلچرل سسٹم کیا ہے. اور لاسٹ تھنگ کہ آپ وہاں کی تھوڑی سی سوشل چیزوں کو سمجھیں. وہاں پہ رسپیکٹفل گیسچرس کیا ہیں, وہاں کپڑا کیسے پہنا جاتا ہے, اور آپ نے بھی وہاں جا کے ان چیزوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. پلس یوپی کے متعلق میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاؤں جو کہ یقین مانیے شاید ہمارے اپنے پاکستان میں بھی لوگوں کو نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے کراکرم کے پہاڑ ہیں یہ قدرتی طور پہ گھرے یا گرین نہیں ہیں. یہاں پہ سنگلاخ پہاڑ ہیں جن کے ٹاپ پہ تو آپ کو سنو نظر آئے گی, گلیشیئرز نظر آئیں گے, لیکن جو ویلیز آپ کو گرین دکھائی دیتی ہیں وہ یہاں کے اور آپ کے بزرگوں کی محنت ہے بیسیکلی, کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ ویلیز لگائی ہیں. اس لیے آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہو تو خشک پہاڑ ہوتا ہے, شدید موسم ہوتا ہے, لیکن پھر ایک دم سے آپ کسی گرین ویلی کے اندر ہو جاتے ہو, وہاں پہ آپ کو پھول نظر آتے ہیں, فروٹس نظر آتے ہیں, وہاں پہ جھرنے بہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ آپ کے بزرگوں نے محنت کر کے لگائی ہے, اور وہ چیز آپ لوگ بھی کنٹینیو کرو. دوسری چیز یہاں کی مہمان نوازی جیسے آپ کے بزرگوں میں تھی وہ میں نے آپ لوگوں میں بھی دیکھی ہے. آپ اس کو کائنڈلی کنٹینیو کیجیے, اور میں باقی ویورز سے کہوں گا کہ وہ اس کی رسپیکٹ کریں.
تیسری چیز ہے یہاں پہ ایک ٹریڈیشن ہے جو پہلے بھی تھا شاید ابھی بھی، یہاں پہ آپ کو پھلوں کے درخت نظر آئیں گے کہ جو صرف گھروں میں اور باغات میں نہیں ہوتے، وہ روڈ کے کنارے پہ بھی لگا ہوتا ہے. تو جہاں تک مجھے بزرگوں نے پہلے بتایا تھا، اور جب میں 80s میں یہاں آتا تھا تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ مسافر کے لیے درخت ہے، کہ آپ چاہو تو اس پہ سے پھل کھا سکتے ہو لیکن اس کو توڑنا نہیں، کیونکہ پھل توڑ دیا، پھل کے ساتھ درخت کو توڑ دیا تو پھر کہاں سے آئے. تو اب شاید ابھی بھی وہ ٹریڈیشنز ہیں. آپ یہاں پہ آ کے یہاں کی نعمتوں کو انجوائے کریں، یہاں کے لوگوں کو اپریشیٹ کریں، یہاں کا کلچر سیکھیں، یہاں کی مہمان نوازی سیکھیں، نقصان نہ ہو سکے اس چیز کو.